کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح، زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا، تو کتنی ڈٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے، مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے۔ تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ، عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو، نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں۔ نگر کے عوام، ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں، سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں۔ وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے، ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا، ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا۔ انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے، اس کا گھر کون چلا رہا ہے، اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے، اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے، پاکستان کے کونے کونے سے غریب مریم نواز موجود ہیں اس وقت نگر میں، اور انتخابی مہم کے جلسے سے وہ خطاب کر رہی تھیں، اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اس وقت ملک بھر میں مختلف شہروں میں جاتی ہیں اور عوام سے وہ براہ راست گفتگو کرتی ہیں۔ یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں، تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو، اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو، جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو، عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں، اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو، تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں، لیکن جتنا میرا آپ سے بات چیت ہوئی ہے اور جتنا میں آپ کو سمجھی ہوں، آپ لوگ کسی بھی جگہ سے زیادہ شعور اور عقل رکھنے والے لوگ ہو، ماشاءاللہ۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جب جو شخص عوام کی تباہی کا ذمہ دار ہو، جو شخص عوام کی نوکریاں چھیننے کا ذمہ دار ہو، جو شخص کاروبار تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو، جو شخص پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو، جو شخص عوام کے گھروں میں بھوک اور افلاس لانے کا ذمہ دار ہو، جو شخص آپ کا روزگار چھیننے کا ذمہ دار ہو، جو شخص جب مہنگائی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کا ذمہ دار ہو، جو شخص آپ کے مجبوریوں کی توہین کرے، کیا وہ شخص عمران خان آپ کے ووٹ کا ذمہ دار ہے؟ اور جو شخص اس کے وزراء یہاں گھومتے پھر رہے ہیں، ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، کراچی میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے صبح 6:30 بجے جہاں میں سوئی ہوئی تھی، یہ میرے بستر کے پاس سارے داخل ہو گئے ہیں، اور آج بھی سرے بازار گلگت بلتستان کی پاک دھرتی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح سے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تضحیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا گلگت بلتستان کے عوام ایسی گندگی کو اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے؟ نہ گلگت بلتستان کی دھرتی پر ان کی جگہ ہے، نہ پاکستان کی پاک سرزمین پر ان کی جگہ ہے۔ اور اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے، یہ قوم کی مجرم ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس جانے والی ہے۔ اگر ایک طرف آپ کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے والا ہے،
اور ایک طرف آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نواز شریف ہے، آپ کے جذبات کا خیال کرنے والا نواز شریف ہے، آپ کے آنسو پہنچنے والا نواز شریف ہے۔ میں جب گلگت سے نکلی تو حفیظ الرحمان صاحب جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا تحفہ ہے، گلگت بلتستان کا بیٹا ہے، میرا نہیں خیال کہ گلگت بلتستان کے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اور جتنی بھی حکومتیں آئیں گی سوائے مسلم لیگ نون کے، اس طرح کا تحفہ گلگت بلتستان کو مل سکتا ہے۔ جس طرح نواز شریف نے آپ سے اپنی محبت اور رشتہ نبھایا ہے، اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے بہت ہی اہل اور آپ کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہمارے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان ہیں۔ پچھلے 5 سال انہوں نے جس طرح سے آپ کی خدمت کی، جس دل سے آپ کی خدمت کی، چاہے ان کو کہیں سے ووٹ ملا یا نہیں ملا، جس طرح سے آپ کا حق انہوں نے آپ کو دلوایا، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بہتر انسان گلگت بلتستان کی سرزمین کو مل سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نگر کو ڈسٹرکٹ، اچھا میں نہیں بتاتی، آپ بتاؤ کہ نگر کو ڈسٹرکٹ کس نے بنایا؟ نواز شریف۔ بڑے نگر کو سب ڈویژن کس نے بنایا؟ نواز شریف۔ یہاں پر ریسکیو 1122 کون لے کے آیا؟ نواز شریف۔ یہاں پر آپ کا کوڑا اٹھانے والی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کون لے کر آیا؟ نواز شریف۔ یہاں پر 7.5 ارب کا پیکج کس نے دیا؟ نواز شریف۔ مجھے راستے میں ابھی گاڑیاں نظر آئیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو آپ کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے کر جا رہی تھی۔ بہت خوشی ہوئی مجھے دل میں، اور میں نے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مسلم لیگ نون نہ صرف حق کی جو بات کہنے والی جماعت ہے، حیدر کی ماننے والی ہے، یزید کے آگے وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہ جھکانے والی ہے، بلکہ عوام کی دل و جان سے خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ اور مجھے پتا چلا کہ 13 پل یہاں پر بنے ہیں، اور وہ والے پل بنے جب پل نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو آمد و رفت میں اور دن اور بڑے گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، اب سفر آسان ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے۔ نگر خاص کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز موجود ہیں، گفتگو وہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو عوام کی تباہی کا ذمہ دار ہے، کیا نگر خاص کے لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے، سال کے ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ آج بھی گلگت بلتستان کی سرزمین پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی تضحیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حفیظ الرحمان نے 5 سال گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی۔ مریم نواز جو کہ اس وقت موجود ہیں گلگت بلتستان میں اور نگر خاص کے عوام سے وہ گفتگو کر رہی تھیں، انہوں نے انتخابی مہم سے پہلے جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے تھے۔